بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدللہ تعالی مجالس محرم الحرام کی کل 5 نشستوں اور 5 مجالس میں سے آج یہ 4تھی نشست اور 4تھی مجلس ہے۔ عنوان اور ٹاپک کے اعتبار سے کہ میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادتیں، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ محفل کے اور مجلس کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں خیمے کربلا میں نصب کر دیے، اور عمرو بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ جو 4000 تھے اس وقت وہ لے کر آ گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے مزید 18000 سپاہی عمرو بن سعد کے کمانڈ میں بھیج دیے۔ اب یہ کل 22000 کا لشکر ہے، اور اس طرف جو شہداء کی تعداد، جو ہونے والے شہداء تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا، ان کی تعداد 72 تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 61 ہجری اور عاشورے کی فجر جب کی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ سن 61 ہجری کا یوم عاشور یہ اہل بیت اطہار کے افراد کے لیے قیامت صغریٰ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے میں اپنے رفقا کو نماز فجر پڑھائی، اور اس کے بعد ان کو واعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، اگر اب بھی کوئی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، لیکن جس طرح گزشتہ رات کوئی تیار نہیں ہوا تو ابھی بھی کوئی تیار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پھر اپنے خیمے سے باہر آئے اور یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہارے سامنے 3 شرائط رکھ بھی دی تھیں، لیکن اے عمرو بن سعد کیا تم اب بھی اس پر راضی نہیں ہو؟ اور جو مقام بیدہ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے آیا تھا، محاصرہ کیا تھا، اس نے جب دیکھا کہ امام حسین نے بڑے معقول شرائط پیش کیے تھے تو وہ اپنے گھوڑے پر مضطرب ہوا، اور جب اس کے اضطراب کو دیکھا تو اس کے کسی ساتھی نے کہا کہ ہم نے تمہاری شجاعت و بہادری کے قصے بھی سنے اور تمہاری شجاعت و بہادری دیکھی بھی ہے، لیکن آج تم مزمحل اور مضطرب نظر آتے ہو۔ تو نے کہا کہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ اس وقت میں جہنمیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا ہے جو مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ بس یہ کہتے ہی اور جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی طرف سے لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کر لی، اور وہ راہی جنت ہو گیا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے جو صحابہ ان کے ساتھ تھے، بالخصوص حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت حبیب بن مظاہر اور دیگر افراد جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیے۔ اور مسلم بن اوسجہ یہ پہلے شہید تھے۔ مسلم بن اوسجہ کے بعد حبیب بن مظاہر، آپ 70 سال کی عمر کے بوڑھے تھے، لیکن آپ کے اندر ایمانی قوت اتنی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس دین کی بقا اور سلامتی کی خاطر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے، ان کے 2 صاحبزادے تو پہلے ہی ان کی شہادت کے بعد کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، ابن زیاد نے انہیں قتل کروا دیا تھا، شہید کروا دیا تھا، لیکن یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے بالآخر عبداللہ بن مسلم بن عقیل یہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کرتے ہیں تو اس کے بعد باری آتی ہے پسران عقیل کی، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت یعنی مسلم کے بھائی جو تھے
وہ حضرت جعفر بن عقیل وہ بھی آئے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی، اور مولا حسین نے ان سے کہا کہ تمہارے بھائی تو ویسے ہی شہید ہو گئے، اب میں کیا تمہیں بھی اجازت دے دوں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی نہ اپنے چچا مولا علی کو شکل دکھا سکیں گے، اور نہ ہی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کے یہ صاحبزادے حضرت جعفر بن عقیل بھی شہید کیے گئے، اور اس کے بعد باری آتی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندان کی، حضرت حیدر کرار فاتح خیبر، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی کل 4 صاحبزادے یہاں پر موجود تھے، اور اس میں ایک حضرت عثمان تھے، ایک حضرت جعفر تھے، ایک حضرت عباس علمدار تھے، اور ایک حضرت ابو بکر تھے، یہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی داد شجاعت دی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھائی بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ وہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور آپ کے رفقا یہ شہید ہو رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے لاشیں اٹھا کر خیمے کے پاس قریب لا کر لائن لگا رہے ہیں، قطار در قطار یہاں شہدائے کربلا کی یعنی قطاریں لگ رہی ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پایہ ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آتا، آپ کے بھائی بھی اور آپ کے بھائیوں کے بچے بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، اور بالآخر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ اپنے 2 شہزادوں کو، یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ شہزادے 6 یا 7 سال کے تھے، ایسا نہیں تھا، وہ نوجوان تھے اور وہ تلوار اٹھانے کے قابل تھے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو اون و محمد کو لے کر اپنے بھائی امام حسین کے پاس آ گئیں اور کہا، بھائی حسین، یہ نہیں ہو سکتا کہ کل قیامت کے دن میں امی حضور کے سامنے شرمسار ہو جاؤں، اپنے بابا علی کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، یہ میرے 2 شہزادے، اگر آپ کے بھائی آپ پر نثار ہو گئے، آپ کے رفقا آپ پر نثار ہو گئے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے یہ 2 شہزادے بھی کل میں بھی قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں اور اپنی امی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو کہوں کہ امی، میں نے بھی آپ کے بیٹے حسین پر اپنے 2 بیٹے قربان کر دیے۔ حضرت مولا حسین نے اپنی بہن کے یہ کلمے سنے، یہ بات سنی تو مولا حسین تڑپ اٹھے، کہا، بہن کیوں مجھ پر مصائب کے آلام کے پہاڑ توڑتی ہو، کیوں میرے دکھوں میں اضافہ کر رہی ہو، جاؤ ان شہزادوں کو اپنے ساتھ لے جانا، یہ یزیدی ہرکارے یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری سبب سے، میری وجہ سے میرے یہ بھانجے بھی شہید ہو جائیں۔ لیکن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اصرار پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان بھانجوں کو بھی اجازت دی، اور انہوں نے بھی داد شجاعت دی، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور انہوں نے وہاں سے تیر برسائے، اور بالآخر یہ جو 2 نوجوان تھے اون و محمد سیدہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے، ان کو بھی خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کی، اور آپ کے شہزادوں میں جو بڑا نام ہے وہ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر جب مولا حسین نے دستار سجائی اور ان کو میدان کارزار کی طرف بھیجا، تو یہ آفتاب ہاشمی اور علی کا خون اور حسن کا خون یہ جب عمرو بن سعد کے لشکریوں کے سامنے آیا تو اتنی آب و تاب، اتنی نورانیت اور ان کے چہرے کی چمک دیکھ کر عمرو بن سعد نے اپنے لشکر میں موجود ایک پہلوان ارزق کو کہا کہ دیکھو یہ حسن کا بیٹا ہے، اس کو مقابلے میں تمہیں اترنا ہے۔ تو اس نے بڑی نخوت اور بڑے تکبر سے کہا کہ عمرو بن سعد تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں ایک پہلوان ہوں، میں بڑا زور آور ہوں، اور یہ میرے سامنے کا بچہ ہے، یہ تو نوجوان ہے، اس کا اور میرا کیا مقابلہ، میں تو سینکڑوں لوگوں سے اکیلا لڑنے والا ہوں،
میں تو بڑا بہادر سپہ سالار ہوں اور تم مجھے ایک نوجوان کے سامنے بھیج رہے ہو؟ اس کے لیے تو میرے بچے ہی کافی ہیں۔ اس کے 4 بیٹے لشکر عمرو بن سعد میں شامل تھے۔ اس میں سے ایک بیٹا جیسے ہی امام قاسم کی طرف بڑھا، بس اس نے اپنا وار کیا، امام قاسم نے پہلے تلوار سے اس کا وار روکا اور دوسرا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب یہ ارزق کے دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ میرا بھائی مارا گیا، تو وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے آتا ہے اور اس کو بھی امام قاسم تہہ تیگ کرنے، تیسرے کو بھی۔ اب اس کا چوتھا بیٹا، تو ارزق کو اب غصہ آتا ہے تو ارزق خود آگے بڑھتا ہے، تو چوتھا بیٹا کہتا ہے بابا ابھی میں زندہ ہوں، میں ابھی ان کی گردن اتار کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس نے بھی تکبر بڑے لہجے میں جب آگے کیا، لیکن امام قاسم کا ایک وار بھی نہیں سہ سکا، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد ارزق خود آگے بڑھا اور ارزق کی طرف امام قاسم نے مخاطب ہو کے کہا، تم بڑے نخوت بڑے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ تم بڑے زوراور ہو، بڑے پہلوان ہو، بڑے سپہ سالار ہو، تمہیں تو اپنے گھوڑے کی زین بھی صحیح بانوں میں باندھنے نہیں آتی۔ تو جب امام قاسم نے یہ جملہ کہا تو اس نے جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے زین کی طرف دیکھا، امام قاسم نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس ارزق پہلوان کے بھی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ عمرو بن سعد بولا، یہ تو علی کا پوتا ہے اور امام حسن کا بیٹا ہے، تو اس سے تم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، جاؤ مل کر اس پر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو پھر یزیدی لشکر کے سینکڑوں سپاہی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پے وار کر کے امام قاسم کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر لپک کر اپنے بھتیجے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں کو اٹھانے کے لیے، اور جب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں کو امام حسین نے سینے سے لگایا اور انہیں اٹھا کر لانا چاہا، تو وہ اس طرح لا رہے تھے کہ امام قاسم کے پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے، اور آپ اٹھا کر ان کے لاشیں کو آگے ان شہداء کے قطار کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اور اب حسین کے سامنے بڑا تڑپا دینے والا منظر تھا کہ ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، خود حسین کا لاڈلا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 سال کا جوان۔ میرے عزیز دوستو، سامعین و ناظرین، غور کیجئے، جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکومت کے خلاف نکلے تھے اور وہ اقتدار چاہتے تھے، تو اقتدار اپنے اولاد کے لاشوں پر کرسی نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ یہ اس مادیت پرست دور میں بھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولادوں، اپنے بھانجوں، بھتیجوں، اپنے بھائیوں اور اپنے رفقا کے لاشیں گروا کر فقط اس لیے کہ وہ اقتدار حاصل کر لیں؟ یہ ہرگز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہماری پست سوچ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم یہ سوچتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی بقا کے لیے اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ حسین یزید جیسے پلید اور فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سر جھکا لیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو رہتی دنیا تک پھر یہ ایک طریقہ بن جاتا، یہ ایک اسلوب بن جاتا، لوگوں کو ایک طریق مل جاتا کہ امام حسین جیسا عظیم شخص نواسہ رسول جب ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتا ہے تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کیوں نہ کسی فاسق و فاجر کے حکومت میں خاموش رہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے سامنے جوان سال بیٹے علی اکبر کو دیکھا تو علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، جہاں میرا بھائی قاسم چلا گیا۔ تو امام حسین نے کہا، بیٹا علی اکبر میں کیا کہوں، اپنی ماں سے جا کر پوچھو، اپنی پھوپھی سے جا کر پوچھو۔ سیدہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا اور حضرت سیدہ رباب بولی، بیٹا علی اکبر کہاں جاؤ گے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نا بیٹا علی اکبر میں نے تو اپنے 2 بچے دے دیے، تو مت جا۔ لیکن کہا، پھوپھی پھر میں نانا جان کو اور دادا جان کو اور دادی جان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ باپ پہلے چلا گیا اور جوان بیٹا اپنی جان بچا گیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا گیا۔ آپ میدان کارزار میں اترے،
جس طرح امام قاسم کے چہرے کی چمک دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہوئی لشکر یزیدی پر، اور اسی طرح علی اکبر کو دیکھ کر بھی ایک ہیبت اور ایک لرزہ طاری ہو گیا ان سپاہیوں پر، اور انہوں نے بھی جب ایک ایک کر کے علی اکبر کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، علی اکبر نے ہر ایک کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جب سینکڑوں سپاہی تہہ تیگ کر دیے اور آپ کو پیاس کی شدت ہوئی تو آپ دوڑ کر اپنے والد گرامی کے پاس آئے اور عرض کی، بابا جان یہ میری سوکھی زبان دیکھیے، میری زبان سوکھ گئی، اور 3 دن کی پیاس اور سوکھی زبان کے باوجود میں نے ان کے سینکڑوں سپاہی مار ڈالے، اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے میں ان سب کو مار دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا علی اکبر اگر پانی ہوتا تو پھر تمہیں ہم کیوں روکتے؟ یہ چھوٹے بچے جو خیموں میں موجود ہیں تو ان کو پانی نہ ملتا، لیکن پھر بھی تم آئے ہو، آؤ۔ جس طرح کبھی میں پیاسا ہوتا تو میرے نانا مجھے سینے سے لگا کر اپنی زبان چوساتے تھے، آؤ اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو۔ مولا حسین نے اپنی سوکھی زبان اپنے شہزادے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کے منہ میں ڈال دی۔ علی اکبر نے وہ زبان چوسی اور انہیں تسکین حاصل ہوئی، اور وہ پھر آئے اور پھر ایک شیر کی مانند پھر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور سینکڑوں سپاہیوں کو تہہ تیگ کرنے کے بعد پھر ان پر حملہ آور ہوئے، اور علی اکبر جب زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے نیچے آنے لگے تو آپ نے صدا دی، ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، اے بابا جان، اے میرے ابا، آؤ آپ کا بیٹا گھوڑے سے نیچے آ رہا ہے، آئیے اپنے بیٹے کو تھام لیجئے۔ اور ابو یعلا کہتے ہیں اور تاریخ طبری لکھتی ہے، ابن عساکر کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب علی اکبر کی لاش لینے کے لیے گئے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 55 سال 5 مہینے اور لگ بھگ کوئی 5 دن کے قریب تھی، اور آپ کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید تھے، اور حسین نے ضبط غم کیا۔ حسین تو اس وقت بھی نہیں روئے، حسین نہیں روئے، اپنی آخری شہادت تک حسین نہیں روئے، لیکن کیا ان کے پہلے شہادت سے پہلے حضور نہیں روئے، سیدہ کائنات نہیں روئی، مولا علی نہیں روئے؟ یہ تو ان کا صبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا کربلا میں میرے بیٹے حسین کو خوب صبر دینا اور اس صبر پر اسے اجر دینا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوان سال بیٹے کی لاش کو دیکھ کر انہوں نے ضبط غم کیا، اور ضبط غم کے سبب تو مورخین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً کوئی 56 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، اور آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، اور لیکن جب آپ علی اکبر کی لاش اٹھا کر جب آئے تو آپ کے ضبط غم کے سبب سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، اور خیمے کی طرف گئے تو سیدہ سکینہ کہا، پھوپھی دیکھو بابا بوڑھے ہو گئے، بابا بوڑھے ہو گئے۔ جن کے جوان سال بیٹے چلے جاتے ہیں تو واقعی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غازی عباس علمدار حضرت مولا حسین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کہا بھائی اب مجھے بھی آقا اجازت دیجئے، میں ان بچوں کو پیاسا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، اب میں ان کے لیے پانی لاؤں گا۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی۔ حضرت سیدہ زینب رو پڑی، کہا کہ میری شہزادی، میری مالکن، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنے بابا جان کی ایک بات یاد آ گئی، میرے بابا علی نے کہا تھا کہ بیٹی زینب ایک وقت آئے گا کہ تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہارے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور تم پر پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں نے اس وقت اپنے بابا کو کہا تھا کہ جس کا بھائی عباس ہو تو کیا اسے بھی قیدی بنایا جا سکتا ہے؟ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا غازی عباس شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت غازی عباس بھی مشکیزہ کاندھے پہ لگا کر اور داد شجاعت دیتے ہوئے نہر فرات کی طرف جاتے ہیں، اور عمر بن سعد کہتا ہے کہ اگر یہاں سے پانی کا ایک مشکیزہ بھی حسین کے خیموں میں چلا گیا، جو لوگ 3 دن کے پیاس سے جس بہادری اور شجاعت سے لڑ رہے ہیں، اگر یہ پانی وہاں پہنچ گیا اور یہ پانی پی کر پھر ہم پر ٹوٹے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جا سکتا۔ اگر ہم 22,000 نہیں پھر ہم لاکھوں بھی ہوں تو پھر بھی حسین اور اہل بیت کے غازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس علمدار نے اپنا گھوڑا پانی کے اندر فرات کے اندر اتار دیا اور مشکیزہ بھر لیا، اور اپنے گھوڑے کو منہ کی طرف پکڑ کر کہا کہ اشہل، پانی پی لو۔ تو اس نے سر ہلایا
تو زبان حال سے اشعل نے کہا ہوگا میرے آقا غازی عباس آپ بھی تو پیاسے ہیں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں، سیدہ سکینہ بھی پیاسی ہیں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے پانی نہیں پیا گھوڑے نے، تو حضرت غازی عباس نے جو چلو اپنے لیے بھرا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے گھوڑے تو جانور ہو کر جب اپنے آقا کا وفادار ہے تو پانی نہیں پی رہا، تو میرا آقا تو مولا حسین ہے تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ وہ بھرا ہوا چلو حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرات میں واپس ڈالا اور مشکیزہ اپنے کاندھوں پر رکھ کر اور سیدھا گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور ادھر سے یزیدی لشکر کے سپاہی آپ کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ نے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور کاٹ کاٹ کر رکھ دیا، لیکن بالآخر پیچھے سے وار کرنے والے بزدل سپاہیوں نے آپ کے ایک بازو کو کاٹا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھام لیا، اس بار جو کاٹا اور پھر آپ کی طرف تیروں کی برسات کر دی گئی اور آپ مشکیزہ کو تیروں سے بچاتے رہے، لیکن بالآخر جب تیر آ کر مشکیزوں میں پیوست ہو گیا، مشکیزے کا پانی گر پڑا، حضرت عباس نے کہا بیٹی سکینہ اپنے چچا عباس کو معاف کر دینا کہ وہ تیری پیاس نہ بجھا سکا، اور آپ نے یا اخا کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی، اور امام حسین دوڑ کر آئے اور اپنے بھائی غازی عباس کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمانے لگے ان کا سر ظہری، کہا کہ عباس اب تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کمزور پڑ رہا ہے۔ غازی عباس کی شہادت کے بعد پھر بالآخر باری خود نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور خون جگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر خود تیار ہوتے ہیں، پھر آپ کی ہمشیرہ سیدہ کائنات کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سر پر دستار باندھتی ہیں اور تلوار ذوالفقار مولا علی کی آپ اپنے کمان میں ڈال کر حمائل کر لیتے ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹکا اپنے کمر میں باندھ لیتے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپر آپ اپنے پشت پر رکھ لیتے ہیں، اور میدان کارزار میں آ کر پھر یزیدیوں کو آخری خطبہ دیتے ہیں، کہا کہ تم مجھے دیکھو، کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جس نے اپنے نبی یعنی اپنے نانا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کی سواری کی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے لمبے کیے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان چسائی، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کے لعاب دہن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چوما، جن کو ہمیشہ سونگ سونگ کر کہتے تھے حسن و حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میں اپنے مشام جان کو ان کو سونگ کر معطر کرتا ہوں، اب تم بتاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا، میں نے کس کو مارا ہے، میں نے کس کے جائیداد کو غصب کیا ہے، میں نے کس کے خلاف خروج کیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم میرے جان کے در پہ ہو گئے؟ مگر وہ کسی بات پر نہ پہلے مانے تھے، نہ اس خطبے کا اور نہ اس واعظ و نصیحت کا کوئی اثر ہوا، وہ لپک پڑے، دادا شجاعت دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور پھر انہوں نے جب یک بار بھی حملہ کیا تو آپ پر تیر برس رہے تھے، نیزوں پر نیزے مارے جا رہے تھے، تلوار سے آپ کو زخمی کیا جا رہا تھا، آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہوا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، اور آپ کے جسم پر 121 تیر کے سوراخ تھے، اور آپ پر 70 کے قریب نیزوں کے نشان تھے، زخم لگائے گئے، اور تلواروں کے تقریباً کوئی 43 زخم آپ کو تلواروں کے لگے۔ امام حسین نے لیکن نیچے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہا یا اللہ، تیرے رسول نے جس مقصد کے لیے میری پرورش کی، میرے ماں باپ نے جس مقصد کے لیے میری پرورش کی، تیری دین اور بقا کے لیے اور تیری رضا کی خاطر حسین نے اپنے کانوادے کی بھی قربانی دے دی، اور آج حسین سر سجدے میں رکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ سر پہلے بھی تیری بارگاہ میں جھکا اور سارا خانوادہ کٹوا کر بھی حسین کا سر تیرے ہی سامنے جھکا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہم ردم بردائکا، کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور میں تمام مصیبتوں اور بلاؤں پر تیری ہی دی ہوئی صبر کی طاقت سے ثابت قدم رہا، اور میں تسلیم میں تیرے رضا پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور سبحان ربی العالی کی صدا کرتے کرتے اور شمر ذل جوشن نے پھر آپ کے گردن پر ایک ایسا وار کیا کہ آپ کی
گردن اور آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو گیا، اور یہاں آپ نے رضا کا اعلان کیا اور ادھر بارگاہ سمدیت سے آواز آئی، اے حسین کی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اے حسین کی روح، لوٹ آ، اگر تو رب کی رضا پر راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ آج یہ امت حسین کی اس قربانی کے زیر بار احسان ہے۔ اے جوان اولاد والو، اے شیر خوار بچوں کے ماں باپو، علی اصغر کی شہادت کو نہ بھولو، علی اکبر کی شہادت کو نہ بھولو، اون و محمد کی شہادت کو نہ بھولو، عباس علمدار کی شہادت کو نہ بھولو، کہ انہوں نے سب نے اس دین کی بقا اور سلامتی کے لیے قربانی دی، اور یہ دین جو آج تک ہمارے سامنے ہے اور یہ بنیادیں جو دین کی مضبوط ہیں وہ صرف حسین کی قربانیوں سے ہیں۔ تو خواجہ اجمیر نے اسی لیے طلب کر کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اب ہماری آخری نشست ہوگی جس میں ہم کربلا کے بعد کے واقعات آپ کے گزار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان شہدائے کربلا کے عظیم قربانیوں کے سبب پوری امت مسلمہ کو غلبہ اور شوکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔